بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی ایک نئے انداز میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ تورات کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ اور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تاروخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اعلان توحید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ان سب سے بڑا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف ایک اسی کی ذات کا عابد ہوں اور پجاری بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس طرح نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا
دیگر تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بحالت تشہد امت مسلمہ کو درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے۔ آپ علیہ السلام کو آزمائشوں کی مختلف بھیٹوں سے گزارا گیا، جن میں وہ کامیاب و کامران رہے۔ اس صلے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے امتحانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے؟ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن سے آپ کو گزارا گیا؟ دنیا میں عام آدمی کا امتحان اس کی قابلیت اور صلاحیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اس سے کسی کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان نامعلوم قابلیت یا صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کسی جرم کی پاداش میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں، تو پھر اس امتحان کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ ان آزمائشوں اور امتحانات کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنے خلیل، اپنے حبیب کی تربیت کر کے آپ کے درجات کو مقامات عالیہ تک پہنچانا تھا۔ اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت و شان کو نمایاں فرمانا بھی تھا۔ یہ امتحانات کیا تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا؟ امتحان کیسا بھی ہو ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے۔ ان سے گزرنے والا ان میں جو خوش اسلوبی اور استقامت دکھاتا ہے، اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد و نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ کرنے اور قوم کو اس کی دعوت دینے کا ذمہ دار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالا گیا تھا۔ کام تو مشکل تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی، اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے میں آگ کے الاؤ میں پھینکوایا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی کم ہمتی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا۔
یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ جب اس امتحان سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ پہنچا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم ملا۔ حکم یہ تھا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شام سے کوچ کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے بلا چون چراں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے، بے آب و گیاں، سنسان بیاباں، جہاں نہ آدم نہ حیوان، نہ چرند نہ پرند۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں۔ حضرت ہاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام واپس روانہ ہو گئے تو اس کے چند دنوں تک جو ان کے پاس ذخیرہ تھا وہ کھاتے رہے، لیکن جب کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور پیاس سے بچے کی زبان حلق کو لگ گئی تو ماں کے اندر علیقت کی فطرت بے قراری کی صورت میں متحرک ہوئی۔ انہوں نے انتہائی بے قراری میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اس ماں کی تڑپ ایسی تھی کہ 7 چکر کے بعد وہ مروہ سے صفا تک پہنچیں۔ جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا دیکھا کہ اس کی ایڑی کے نیچے چشمہ ابل رہا ہے۔ جس بچے کی ایڑی سے پانی نکلا، جس بچے کی ایڑی سے چشمہ پھوٹا، اس چشمے کے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے، جسے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں جا کر استعمال کرتے ہیں، لیکن آج بھی اس پانی میں کوئی کمی نہیں آئی اور لوگ اسے ہر بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ پانی صرف اور صرف شفا ہی شفا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ایک عورت حضرت ہاجرہ راضی برضا رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ حاجیوں پر
صفا اور مروہ کے چکر فرض کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ مسکن بن گیا تو وہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں نشو و نما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لینا تھا، جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا، جن سے وہ پہلے کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن متواتر خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔